مجھے بڑا دکھ اور افسوس ہے، کہتے ہیں یزید اور حسین کی جھگڑا ہوا۔ رات کو ہی ایک اسٹیج پہ کہا گیا یزید کا اور حسین کا جھگڑا ہوا۔ یہ حسین اور یزید کا جھگڑا نہ تھا، یہ حق اور باطل کا مارکا تھا۔ حق اور باطل کا، ایک طرف حق تھا ایک طرف باطل تھا، یہ دو نظریوں کی جنگ تھی، دو شخصیات کا جھگڑا نہ تھا۔ کعبے کے رب کی قسم ہے، دو فلسفوں کی جنگ تھی، دو نظریات کی جنگ تھی، دو فکروں کی جنگ تھی۔ نعرہ تکبیر۔ ایک طرف حق تھا ایک طرف باطل، ایک طرف حسینیت دوسری طرف یزیدیت۔ اور جو لڑنے جاتا ہے، میں پوچھتا ہوں ان سے، جو لڑنے جاتا ہے وہ 6 مہینے کا بچہ لے کے جاتا ہے؟ وہ خدا نہ کرے تمہاری کسی سے لڑائی ہو جائے اور لڑنے کے لیے 6 مہینے کا بچہ لے کے جاؤ گے، عورتوں کو لے کے جاؤ گے؟ کتنا بہتان باندھتے ہو میرے امام پر۔ امام نہ اقتدار کے لیے گئے تھے نہ حکومت کے لیے گئے تھے، وہ نانے کے دین کو بچانے کے لیے گئے تھے۔ یہ حق اور باطل کا معرکہ تھا، جھگڑا یزید کا اور حسین کا جھگڑا تھا۔ نانا، یہ شخصی جنگ نہ تھی، یہ تو نظریات کی جنگ تھی۔ بات صرف اتنی تھی کہ یزید بدبخت بدنہاد، وہ کہتے ہیں یزید مسلمان تھا، تم کہتے ہو یزید مسلمان تھا، اور امام احمد بن حنبل سے پوچھا ہوتا نا، امام احمد بن حنبل سے پوچھا ہونا۔ کیا کہتے ہیں امام احمد بن حنبل؟ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں یزید کافر تھا۔ یزید، بولو یزید، یزید کس نے کہا؟ نور المصطفیٰ نے نہیں کہا، امام احمد بن کیوں کافر کا؟ یہ کہتا ہے میں یزید کو مسلمان کہتا ہوں، اور 15 مرتبہ کہا کہ یزید مسلمان ہے مسلمان ہے۔ یہ یزید کا اور حسین کا جھگڑا تھا۔ کعبے کے رب کی قسم، آؤ جہاں بات کرو میں میدان میں آنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ حسین اور یزید کا ذاتی جھگڑا نہ تھا، یہ تو نظریات کی جنگ تھی، نظریات کی جنگ تھی۔ حضور نے شہادت کی خبر دے کر بتایا کہ حسین قتل ہوگا، شہید ہوگا، یہ حق پر ہوگا، قتل کرنے والے باطل ہوں گے۔ امام احمد بن حنبل نے، یزید نے پتہ کیا کہا تھا؟ یزید دے وڈے وڈیرے قتل ہوئے سن بدر وچ، کدے ہتھوں؟ نہیں، مولا علی دے ہتھوں۔ مولا علی پاک نے ایدے وڈیاں دے چھوڑے لائے بدر وچ۔ میرے علی پاک کے ہاتھوں بدر میں یزید کے بڑے مارے گئے۔ شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ جس کو اہل بیت کا نام لینے کی تعظیم نہیں، کہ حسین کا نام کیسے لینا ہے، مولا علی کا نام کیسے لینا ہے؟ کیا کہا اس نے؟ فیصلہ آپ کرنا، کلمہ پڑا ہے مدینے والے آقا کا، اور سنو اور غور سے سنو یزید نے کیا کہا۔ جب امام پاک کا سر کاٹ کر نیزے پہ لٹکا کر کوفے کے بازاروں میں پھرایا گیا، یزید کے پاس سامنے لا کے رکھا، یزید نے کیا کہا؟ میری یہ بات دل پہ لکھ لو۔ یزید نے کہا حسین پاک کے سر اقدس پہ چھڑیاں مارنے لگا، معاذ اللہ، میرے امام کے دانتوں پر ہونٹوں پر چھڑیاں مارنے لگا یزید۔
صحابی رسول حضرت ابو برزہ زیارت کے لیے پہنچ گئے تھے. انہوں نے کہا او کمینے دنیا کے کتے، ان اونٹوں پہ تو چھڑیاں مار رہا ہے. میں نے تو نبی پاک کو دیکھا حضور نے ان اونٹوں کو چومتے تھے اور ان دانتوں کا نبی پاک بوسہ لیتے تھے، تو چھڑیاں مار رہا ہے. یزید نے ایک جملہ ایسا کہا، یزید نے کہا میرے بدر میں جو بڑے مارے گئے ہیں نا، بدر میں میرے جو بڑے علی کے ہاتھوں مارے گئے تھے، مولا علی کے ہاتھوں جو بدر میں میرے بڑے مارے گئے تھے، وہ آج آ کے دیکھ لے میں نے نبی کی اولاد سے کیسے بدلہ لے لیا. یہ وہ جملہ کہ میں نے نبی کی اولاد سے بدلہ لے لیا. امام احمد بن حنبل نے کہا کہ اس بنیاد پر میں یزید کی تکفیر کرتا ہوں. تکمیل الایمان میں شاہ عبدالقدس دہلوی نے لکھا کہ کافر فرنگ بھی وہ کام نہ کر سکا جو یزید بدبخت نے کربلا میں کر دکھا. شاہ عبدالقدس دہلوی شیخ محقق علی الاطلاع کی کتاب تکمیل الایمان. یہ سب یزید کے کہنے سے ہوا، یزید کے کروانے سے ہوا. آؤ میں اپنے مضمون کی تائید و توثیق میں، کسی مائی کے لال میں جرت ہے تو آئے، اور جب چاہو جہاں چاہو میں بات کرنے کے لیے تیار. کربلا کا واقعہ تو بڑا ہی دردناک، بڑا المناک ہے. ذرا سننا بخاری ٹاؤن کے حضور کے عاشق ہو. واقعہ کربلا کس سن میں ہوا؟ 61 ہجری میں. 63 ہجری. یزید کتنی دیر حکومت میں رہا؟ 3.5 سال. اور اس کی ساری حکومت کتنے سال رہی؟ 3.5 سال حکمران رہا. پہلے سال امام پاک نو شہید کیتا، حضور دے خاندان دے آوان و انصار 72 افراد دے سر کٹے، گردنا کٹ کے نیزے دی نوک اتے شام تے کوفے دے بازاراں وچ پھرائے. یزید بدبخت او دے سامنے امام پاک دا سارا چھڑیاں ماریاں. 63 ہجری جاؤ کھولا بھالی کرو کتابوں کی. 63 ہجری میں، سن 63 ہجری میں یزید نے مدینہ پاک پر 12,000 فوج بھیج کر مدینہ پاک پر حملہ کیا. جاؤ نوجوانوں، تاریخ میں اس واقعے کا نام واقعہ ہرہ ہے. واقعہ ہرہ 61 ہجری میں کربلا کا واقعہ. مدینہ منورہ کے لوگ یزید کے خلاف بغاوت کر گئے. اس نے کہا کربلا میں اس ظالم نے ظلم بڑا کیا ہے، حضور کے خاندان کو، بچوں کو ذبح کیا. کربلا میں پورے اہل مدینہ یزید کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے. اس نے 12,000 فوج دے کر 63 ہجری میں مدینے پہ حملہ کیا اور مسجد نبی کے ستونوں کے ساتھ گھوڑے خچر باندھے، جو گدے باندھے، خچر باندھے، جو مسجد نبی میں لید اور پیشاب 3 دن. یزید نے آرڈر جاری کیا. یزید نے کہا 3 دن مدینہ اور اہل مدینہ تمہارے لیے حلال ہیں، گھروں کو لوٹ لو، جو ہتھے چڑھے اسے قتل کر دو. بخاری ٹاؤن کے حضور کے عاشقوں 1700 صحابہ اور تابعین کو اس 12,000 لشکر نے مدینہ پاک میں شہید کیا، ذبح کیا. کہتے ہیں یزید کا تعلق نہیں تھا. یہ 63 ہجری کا واقعہ کربلا کے بعد 12,000 کا لشکر بھیجا اور مسجد نبی میں 3 دن نہ اذان ہونے دی نہ جماعت ہونے دی. مشکات شریف اٹھاؤ، حدیث کی کتاب. یزید نے اتنا ظلم کیا یزید بدبخت بدنہاد نے. 3 دن مسجد نبی میں نہ اذان ہونے دی نہ جماعت. گھوڑے خچر گدے مسجد نبی میں لید و پیشاب کرتے. ریاض الجنہ میں دکھاتا ہوں حدیث میں، ریاض الجنہ میں خچر گدے گھوڑے یزید نے باندھے جو پیشاب کرتے تھے.
3 दिन مسجد کا تقدس پامال کیا، منبر رسول پہ گدے گھوڑے اور خچر ان کا لید و پیشاب مسجد نبی کے منبر کو ملوث کیا، محراب کو ملوث کیا۔ 1700 اجلہ صحابہ و تابعین حفاظ کو 12,000 یزیدی لشکر نے ذبح کیا، شہید کیا۔ اور میری زبان زیب نہیں دیتی، تاریخ کے صفحات پڑھو، 700 کواری عورتوں سے مدینہ شریف میں زنا کیا۔ اس نے کہا عورتیں تمہارے لیے حلال، جس کو چاہو قتل، گھروں کو لوٹا۔ 12,000 لشکر نے، واقع حرہ تاریخ میں پڑھ کے دیکھو۔ اور پھر اس کے بعد اگلے سال ذی الحجہ میں اس نے مکے پہ حملہ کیا، کعبۃ اللہ کے گھر پہ پتھر برسائے یزیدیوں نے، پتھر برسائے، غلاف کعبہ کو آگ لگا دی، مسجد حرام کی بے حرمتی کی، بیت اللہ کی بے حرمتی کی، اجلہ صحابہ کو قتل کیا، بڑے جلیل القدر صحابہ شہید ہوئے مدینہ منورہ میں واقع حرام۔ یہ سب کچھ یزید کے اقتدار میں 3.5 سال حکومت رہی، اور بڑی گندی موت مرا یزید، بدبخت بدنہاد، تاریخ کے صفحات گواہ ہے۔ حاضرین محترم، میں صرف یہی کہوں گا، اے اللہ جو یزید کے طرفدار ہیں، قیامت کے دن ان کا حشر یزید کے ساتھ کرنا۔ ہم جو سخی لجپال حسین کے غلام ہیں، ہمیں حسین کے جھنڈے کے سائے میں جگہ دینا۔